ایک ایسی عظیم الشان فتح کے ساتھ کہ جس کی مثال زمین و آسمان نے کہیں نہیں دیکھی۔ آج فتح مکہ کا دن ہے، اور فتح مکہ یہ اسلام کا ایک ایسا حسین باب ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی عظمت و شوکت کو اور زیادہ چار چاند عطا فرمائے، اور فتح مکہ ایک روشن باب ہے اسلام کا، جس کے اندر ہمارے لیے بے شمار مضامین ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط ہیں، جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام آپ نے صحابہ کرام اور دیگر حضرات کو خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر قبائلی فخر اور تعصبات کو مٹا کر حضور علیہ السلام نے تواضع اور عاجزی کا درس دیا۔ یہ ساری چیزیں فتح مکہ کے اندر موجود ہیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ مکہ کیسے فتح ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت سے قبل لوگ آپ کو صادق و امین پکارتے، آپ کو محترم جانتے، آپ کو قابل فخر جانتے، آپ کو عزت و کرامت کے لائق سمجھتے، لیکن جو ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا یک لخت لوگ بدل گئے، جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے، پرائے دشمن ہو گئے، اور حضور علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، آپ کی غلامی کا شرف حاصل کرتے، لیکن وہ سمجھے جیسے آج بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دین اسلام پر عمل کیا تو سرداریاں مٹ جائیں گی، اور بے وقوفوں کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا سرکار کی غلامی میں ہی بادشاہی ہے۔ آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں اسلام کا نام لیا تو کرسی چھن جائے گی، یہود و ہنود ناراض ہو جائیں گے۔ ناراض تو ہوئیں گے، ناراض تو وہ ہوئیں گے، اور بھائی حضور کی غلامی اختیار کرتے، جہاں بھی عزت ملتی وہاں بھی عزت ملتی۔ یہ پرانا لوگوں کا طریقہ ہے، وہ سمجھتے سرکار کی غلامی میں سرداری مٹ جاتی ہے، اور نے کہا چلے ہو تسی خالی بلال حبشی بھی بیٹھ لیتے، جو حبش کا غلام ہے اور جو بکتا بقایا آیا تھا، جسے حضرت صدیق اکبر نے خریدا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ حضور کی غلامی میں تو بادشاہی ہے، لیکن وہ سمجھے شاید ہم غلامی اختیار کریں گے سرداری ختم ہو جائے گی، ہم لوگ جو ہے وہ غلام بن کے رہ جائیں گے، ہماری جو بادشاہت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، کاش تم اس مسئلے کو سمجھ لیتے، حضور کی غلامی کو سمجھ لیتے، قیامت تک دنیا تمہیں صحابی رسول کے نام سے جانتی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمہارے ساتھ لقب لگتا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے مجدے قرآن میں سناتا۔ اللہ نے فرمایا تم سارے کے سارے میرے نبی کے صحابی، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، میں نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ مگر یہ بڑے مقدر اور نصیب کی بات ہوتی ہے، کس کس کے نصیب میں یہ تھا اور کس کے نصیب میں نہ تھا۔ کوئی فارس سے آیا سلمان، اسے یہ شرف مل گیا، کوئی حبشی سے آیا غلام، وہ بلال کو شرف مل گیا، کوئی ابو جہل ابو لہب وہ مکے میں رہ کبھی محروم رہے۔ یہ اپنے اپنے مقدروں کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔
کوئی حضور کی عزت اور ناموس کے لیے لڑتا ہے اور کوئی کرسی کے لیے اپنے بازو بناتا ہے. اپنے اپنے مقدروں کی بات ہے. نبی پاک علیہ السلام جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا. صحابہ کرام نے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، پھر وہاں بھی انہیں چین نہیں آیا. پھر غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، خیبر ہوا، کتنے سرایہ بھی ہوئے، انہوں نے وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا. آخر کار صلح حدیبیہ ہوا، اور حدیبیہ کے اندر جہاں دیگر شرائط ایک شرط یہ تھی کہ قریش اور مسلمان 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں. دوسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی عرب قبیلہ ان میں سے جس کے پاس چلا جائے، جس کا حمایتی ہو جائے گا، اس کو بھی امان حاصل ہو جائے. 2 قبیلے تھے، خزاع اور بنی بکر، یہ آپس میں دشمن تھے. خزاع مسلمانوں کا دوست بن گیا، بنو بکر قریش کے ساتھ چلا گیا. لیکن بنو بکر اور قریش جانتے تھے مسلمان کبھی وعدے کی پاسداری کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا. مسلمان وعدہ خلافی وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہ یوں ٹرن لے لیتا ہے، یوں ٹرن لے لو، کوئی نام لے لو، وعدہ خلافی کی اجازت نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے نہ امانتوں میں خیانتوں کی اجازت دی ہے، نہ وعدے کی خلافی کرنے کی اجازت دی ہے. حضور علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تھی، اس وقت بھی حضور کی دیانت کا یہ عالم تھا کہ جن کی امانتیں پاس تھی، جن کے ساتھ وعدے اور پاسداریاں تھی، سرکار نے حضرت علی سے فرمایا، علی یہ اگرچہ میری جان کے دشمن ہے، لیکن ہمیں رب نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم نے ان کی امانتیں انہیں دے کر آنی. آج ہم لوگ نہ وعدے کی پاسداری، نہ سچائی، نہ امانت داری، نہ دیانت داری، نہ خاتم النبیین لفظ آتا ہے، لیکن سب سے بڑا عشق رسول ہے. یہ ہمارے عشق رسول کے پیمانے ہیں. ہمیں اپنی عقل کا بھی علاج کروانا چاہیے. جس بندے میں غیرت نہیں نہ ہوتی وہ اپنی بہنیں بیٹیاں نچواتا ہے. غیرت والا کبھی اپنی بیٹی نہیں نچوائے گا. غیرت والا کبھی اپنی بیوی کو لے کر ایسی جگہ پر نہیں جاتا جہاں اس کی عزت کو خطرہ ہوتا ہے. اور آج ہم اپنی بہنیں بیٹیاں نچا کے بھی عشق رسول ہیں. وہ کون سا مسلمان کی تاریخ کا ہیرو ہے کہ جو کھیل کود کر ہیرو بنا ہے؟ ہیرو جو بھی بنا ہے وہ تلوار کے ساتھ بنا، وہ دشمن کو للکار کے ساتھ بنا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے بنے تھے؟ وہ کس طرح سلطان محمود غزنوی کس طرح ہیرو بنا؟ کوئی مسلمانوں کی تاریخ ہی نہیں ہے یار. ہم لوگ سب کو بلا بیٹھے ہیں. ہم نے 2 جملوں کے اوپر اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، اپنی اولادیں اور نسلیں بیچ دی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ والے دن بتایا تھا ہیرو کون ہوتا ہے. حضور علیہ السلام جب آپ 10,000 کا لشکر لے کر جب ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، بنو بکر نے بنو خزاع کے بندوں کو قتل کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے 3 شرائط رکھی تھی. آپ نے فرمایا یا تو ہمارے اس حلیف قبیلے کا خون بہا ادا کیا جائے، اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو جس نے خلاف ورزی کی ہے تو اس کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤ، اگر ایسا بھی نہیں کرتے تو اعلان کر دو حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا. تم اعلان کرو. اور وعدے کے خلاف بھی تم نے کیا ہے، وعدے کی پاسداری کا بھی تم نے لحاظ نہیں رکھا ہے، تم اعلان کرو. اس وقت خود قریش والوں نے اعلان کیا تھا کہ صلح حدیبیہ والا جو معاہدہ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اب جو مرضی ہم کریں معاہدے کی کوئی پاسداری نہیں ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور حضور علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے. اسلام تلوار کا نام بھی ہے. ہمارا تو جنگ کے نام پہ ٹانگیں کانپنے شروع ہو جاتی ہے. جنگ میں تو بندے مر جاتے ہیں، تو جنگ میں پھر ہوتا کیا ہے؟ ہم نے اپنے لوگوں کو بڑا بڑا لیڈر بنا، کشمیر آزاد ہو گیا، یو این اے میں بڑی تقریر کی ہے، تو کیا ہوا ہے؟ فلسطین کے لوگوں کو انصاف مل گیا، کشمیری آزاد ہو گئے ہیں. وہاں تو آج بھی ظلم و بربریت اسی طرح جاری ہے جس طرح پہلے جاری و ساری تھی. تو یاد رکھنا، خالی تقریروں سے بات نہیں بنتی ہے، عمل سے بات بنتی. انسان کا کردار ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام جب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں، اس وقت کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. کتنے بت تھے؟ اس کا مطلب ہے کسی کا کعبے میں ہونا حق کی ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہماری قوم کو یہ بھی کوئی پتہ نہیں، کہتے وہ کعبے گیا نا، رب نے پسند کیتا ہے گیا نا، تو جدو 360 بت پہ سن اور تو رب نے بتن پسند کیتا سی.
کعبے کے اندر جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، ایمان سلامت رکھنا یہ افضل کمال ہے۔ ورنہ کعبے کی چابیاں ابو لہب کے پاس ہوتی تھی، ابو جہل کے پاس ہوتی تھی، ان کی اٹھک بیٹھک ہوتی ہی کعبے کے اندر تھی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے پسند کیا تھا تو انہیں کعبے کی چابیاں دی ہیں۔ ہم نے چونکہ اسلام پڑھا نہیں، سارے تھڑے والے تو مولوی ہیں، سارے باہر بیٹھ کے تو سارے فتوے جاری کرتے اور پھر یہ اپنا اسلام بیان کرتے۔ کعبے میں جانا بھی رب کی رضا کی دلیل ہے نہیں ہے۔ 360 بت وہاں رکھے ہوئے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام جب گئے تو سرکار نے جا کے وہاں ایک بت خانہ اور نہیں بنایا، کوئی گردوارہ نہیں بنایا، کوئی ہندوؤں کا مندر نہیں بنایا، حضور نے جا کے کعبے کی 360 بت گرائے، کعبے کو پاک کیا۔ یہ مسلمان حاکم کا کام ہے، یہ ہے مسلمان حکمرانوں کا کام۔ آپ علیہ السلام نے کعبے کے بت گرائے ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ ہندو ناراض ہو جائیں گے، آپ نے یہ نہیں فرمایا قریش والے ناراض ہو جائیں گے، ہم تو صلح والے ہیں، امن والے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کعبے کو پاک کرنا یہ اسلام کی شان ہے، بتوں کو گرانا یہ اسلام کی شان ہے۔ اور سرکار علیہ السلام خود بھی گئے، حضرت علی کو بھی لے گئے، اور سرکار علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ مبارک میں جو عصا ہوتا تھا، آپ اشارہ کرتے جاتے تھے، بت گرتے چلے جاتے تھے۔ آپ نے چھوڑ کے نہیں اتارا، صرف اشارہ کیا، اور حضور نے کسی بت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، نہ ہاتھ لگایا، نہ سرکار نے ان کو جو ہے وہ جھنجھوڑا، ویسے اشارہ کرتے، بت گرتے جاتے۔ اگلی بات سنو، سرکار کا بظاہر ہاتھ چھت تک نہیں جاتا، ورنہ سرکار فرماتے ہیں آپ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے، آپ نے نماز پہ ہاتھ اوپر اٹھایا، پھر سرکار نے نیچے فرما لیا۔ جب نماز ختم ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کی حضور آج آپ نے خلاف عادت کام فرمایا ہے، نماز میں ہاتھ اوپر لے گئے تھے، تو آپ نے فرمایا تم نے تو یہاں دیکھا ہے نا، میں اپنا ہاتھ جنت میں لے گیا۔ سرکار کا بظاہر ہاتھ کی بات ہے، چھت تک نہیں پہنچ رہا تھا، وگرنہ وہ جنت میں بھی چلا جاتا ہے۔ اب یہاں سرکار نے کسی اور کو شان عطا فرمانی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے دیکھا کہ حضور کا ظاہری ہاتھ مبارک اوپر والے بتوں کے پاس جو حبل تھا، جو سب سے بڑا ان کا بت تھا، وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے، حضرت علی نے کہا سرکار اپنا قدم ناز میرے کندھے پہ رکھیے، سرکار آپ یہاں تشریف لائیں، میں آپ کو اٹھاتا ہوں، آپ اوپر والے کو بھی گرا دیجئے۔ تو سرکار نے فرمایا علی، نبوت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت تیرے اندر نہیں ہے، تو نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن یہاں یہ میں بتاتا چلوں، سرکار نے یہاں اشارہ دیا ہے میرے بعد نبوت کا بوجھ علی نہیں صدیق اکبر اٹھائے گا، اس لیے کہ جب سرکار معراج، جب سرکار ہجرت فرما رہے ہیں اور مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں، جب غار ثور کی طرف چڑھنا ہے، آج بھی پیدل چلتے ہوئے وہاں جوان بھی تھک جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے یار کے ساتھ صدیق اکبر کے ساتھ جا رہے ہیں، صدیق اکبر نے سرکار کو کندھوں پہ بٹھایا، غار ثور میں لے گئے۔ سرکار نے بتا دیا میرے بعد امت کا بوجھ اٹھائے گا تو وہ ابو بکر صدیق اٹھائے گا، اس لیے سرکار صدیق اکبر کے کندھوں پر تو سوار ہوئے، لیکن حضرت علی سے فرمایا اے علی تو نبوت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا ہے۔ تو کہا پھر سرکار کیا حکم ہے؟ فرمایا علی تو ہمارے کندھوں پہ آ جا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو سرکار نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ یہ سرکار کے صرف ادب کے پیش نظر تھا کہ سرکار نے حکم فرمایا ہے، اس لیے آگے ہے۔ اب سرکار نے جب اٹھایا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار سے فرمایا اے علی بتاؤ تو صحیح خود کو کہاں دیکھتے ہو؟ کہ سرکار اتنا بلند کر دیا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرا سر ساکے عرش کو چھو رہا ہے، عرش تک پہنچ گیا ہے۔ اور سرکار اتنا ہی نہیں، کہا سرکار جدھر ہاتھ ملاتا ہوں ہر چیز میرے ہاتھ میں آ جاتی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا علی یہ وقت تمہارا کتنا اچھا ہے، تم حق کا کام کر رہے ہو اور ہم نے حق کو اٹھایا ہوا۔ بتا دیا ہے علی والا وہ ہوتا ہے جو حق کا کام کرنے والا ہوتا ہے، اور مصطفی بھی وہی ہوتا ہے جو حق کا کام کرتا ہے، جو بتوں کے خلاف والا کام کرتا ہے، جو کفر و شرک کے خلاف
کتنی دیر رہتی ہے حکومت؟ عہدے کتنی دیر رہتے ہیں؟ منصب کتنی دیر رہتے ہیں؟ کتنی دیر سلوٹ پڑتے ہیں، پھر جوتے بھی پڑ جاتے ہیں۔ لیکن جو سرکار کی عزت اور ناموس کی خاطر کھڑا ہوتا ہے، اگر حضور کی عزت کی خاطر اپنی پگڑی بھی اتروا دے نا، جوتے بھی کھا لیں، سرکار فرماتے ہیں ہم اس کی عزت کو بلند کروا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رتبوں کو بلند کروا دیتا ہے۔ لیکن یہ حشر کو ہوگا یہ معلوم، جیتا کون اور ہارا کون۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ نے بتوں کو گرایا اور گرانے کے بعد خود کو زمین پہ گرا دیا۔ ہم تو کہتے ہیں نا ذرا تھلے بیٹھ میں اتر جاؤ، اوے ہاتھ دینا ذرا میں اتر جاؤں۔ حضرت علی نے سرکار سے نہیں کہا سرکار نیچے تشریف فرما ہو جائے تاکہ میں آسانی سے اتر جاؤں، نہ یہ کہا سرکار ذرا ہاتھ پکڑنا تاکہ میں گر نہ جاؤں، مجھے چوٹ نہ لگے۔ حضرت علی نے خود کو نیچے گرایا ہے اور گرنے کے بعد مسکرا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام انہیں دیکھتے ہیں اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علی تجھے کس چیز نے ہنسایا ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں سرکار مجھے اس بات نے ہنسایا ہے، میں اتنی بلندی سے نیچے گرا مجھے ہوا ہی کچھ نہیں۔ حالانکہ گرے کہاں سے؟ سرکار کے کندھے مبارک سے، لیکن سرکار اتنی بلندی سے میں نیچے آیا ہوں، سرکار مجھے چوٹ ہی نہیں آئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی تجھے چوٹ کیسے آ سکتی ہے؟ تیرا اٹھانے والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تجھے اٹھانے والا محمد ہے، تجھے اتارنے والا جبریل ہے، تجھے کوئی تکلیف کیسے پہنچ سکتی ہے؟ بتا دیا ہے سرکار نے، جو حق کی خاطر کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ محمد اور رسول اللہ بھی ہوتے ہیں، جبریل امین بھی ہوتے ہیں، اور جو حق کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ جب کہا فرانس کا سفیر نکالو، کہتے ہیں یورپ ناراض ہو جائے، اور ناراض ہویا کہ نہیں؟ سرکار کی خاطر جا کہا جاتا تھا سفیر نکالو، تب روٹی کے لالے پڑ جاتے تھے، کھائیں گے کہاں سے، روٹی کہاں سے آئے گی، ملک کی معیشت ڈوب جائے گی۔ اب کون سی آزادی مانگتے ہو؟ آزادی تب تھی جب سرکار کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، پھر پتہ چلتا کہ واقعی کوئی عاشق رسول ہے۔ جب سرکار کی عزت اور ناموس کی خاطر تم نے اپنی کرسی کو ترجیح دی، آج ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، انشاءاللہ حشر والے دن بھی اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اور سرکار علیہ السلام جو حضور کا غدار ہے، فتح مکہ والے دن سب کو معافی مل گئی، لیکن غدار رسول کو معافی نہیں ملی۔ یہ فتح مکہ کا مضمون ہے، سب یہ جانتے ہیں۔ سرکار نے اعلان فرمایا تھا جب آپ بتوں سے کعبے کو پاک کرنے کے بعد باہر تشریف لائے اور حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں؟ لوگوں نے عرض کی کہ آپ کریم ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف فرمایا۔ لیکن ایک جماعت ایسی تھی، ایک جماعت ایسی تھی، سرکار نے فرمایا ان کو معافی نہیں ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ گستاخ رسول تھے جنہیں سرکار نے فتح مکہ والے دن بھی معافی نہیں دی ہے۔ وہ ملک و ملت کے غدار تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکار علیہ السلام کے جانور چرائے تھے، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام آپ کی ریاست مدینہ کے خزانے کے ساتھ بددیانتی کی تھی، جنہوں نے حضور کے ساتھ غداری کی تھی، حضور کی شان میں گستاخی کی تھی۔ سرکار نے فرمایا سب کو معافی ہے لیکن ان کو معافی نہیں ہے۔ کسی نے کہا سرکار وہ گستاخ رسول ابن خطل وہ تو خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، حالانکہ حرم کے اندر جھوم مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ خانہ کا حرم ہے نا، حرم کی حدود کافی بڑی ہے، مسجد حرام سے باہر بھی حرم کی حدود ہے، لیکن پھر مسجد حرام کتنی بڑی ہے، پھر مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ اور پھر کعبہ اور کعبے کے درمیان ایک پردہ اور پردے کے درمیان میں گھسا ہے گستاخ رسول کا۔ سرکار وہ وہاں ہے، فرمایا اس کو وہیں جا کے واصل جہنم کر کے آؤ، اس کو وہیں قتل کر دیا گیا۔ اور حضور نے بتا دیا ہے گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، یہی سزا ہے گستاخ رسول کی، اور یہ بھی فتح مکہ کا مضمون ہے۔ اس کو اسلام کہتے ہیں، ہم کہتے نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ تو سرکار نے 27 غزوات کس لیے فرمائے، جہاد کس لیے کیا ہے؟ حضرت علی نے تلوار کس لیے اٹھائی تھی؟ علی کا نام لینے والا وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ عظیم ہستی ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جہاں 70 کافر واصل
علی والے تو یہ ہوتے ہیں کہ جو اسلام کی خاطر تلوار اٹھانا بھی جانتے ہیں، جو اسلام کی خاطر جان کی بازی دینا بھی جانتے ہیں، یہ ہے اسلام۔ تو اس وقت اسلام نے، نبی پاک علیہ السلام نے کعبے کو بتوں سے پاک فرمایا، حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک نہیں لگایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ، بے شک تم، کافروں کو کہا جا رہا ہے بے شک تم اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو یہ سارے جہنم کا ایندھن ہے۔ تو کہا جب ان بتوں نے جہنم میں جانا تھا، جہنم کا ایندھن بننا تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ جس چیز کو حضور کا ہاتھ لگ جاتا ہے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوتی ہے۔ اس لیے فتح مکہ آج بھی اعلان کر رہا ہے اے لوگوں آؤ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پکے مسلمان بن جاؤ، حق کا ساتھ دو، جہنم کی آگ تم پر بھی حرام ہو جائے۔ لیکن آج اگر ہم کہیں گے اور نہیں رب جانے رب دا رسول جانے، سانو تو اپنے لیڈر دے نال فکر ہے، تو یاد رکھیں کل قیامت والے دن حضور کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام آپ جس کو ہاتھ لگاتے وہ بت بھی جہنم میں نہیں جا سکتا، سرکار نے اس لیے بتوں کو ہاتھ ہے نہیں لگایا۔ اور یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، سرکار ایک دفعہ حضرت خاتون جنت کے گھر میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا وہ دوپہر کا وقت ہے اور دوپہر کی گرمی ہے اور خاتون جنت جو ہے وہ روٹیاں لگا رہی ہے، لیکن آپ جو ہے وہ گرمی سے پریشان ہے، آپ پسینے سے شرابور ہیں اور آپ پر تھکاوٹ کے اثرات ہیں، اور سرکار علیہ السلام خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پریشانی کے عالم میں دیکھ نہیں سکتے، سرکار نے انہیں تسلی دینے کے لیے کہا بیٹی کیوں تھکی تھکی لگ رہی ہو، کیوں پریشان ہو، گھبراؤ نہیں، تمہارے ساتھ آج روٹیاں تمہارا باپ بھی لگا لیتا، تمہارے ابا جان بھی لگا دیتے ہیں، امام الانبیاء بھی روٹیاں لگا دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام آپ آگے بڑھے ہیں، سرکار نے آٹا پکڑا ہے، اس سے حضور نے پیڑا بنایا ہے، آپ اندازہ کریں وہ آٹا بھی کتنا خوش نصیب ہے جو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں گول ہو رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام آپ نے اس کی روٹی بنائی ہے، آپ نے لگا دی ہے، خاتون جنت نے کئی روٹیاں لگائی ہے، ساری پک پک کے نکل رہی ہے، لیکن سرکار کی روٹی کو دیکھتی ہے ویسی ہی گیلی کی گیلی ہے، ویسے ہی آگ پر ہے۔ سرکار نے دیکھا کہ فاطمہ پریشان ہو رہی ہے، کبھی اپنی روٹیاں دیکھتی ہے، کبھی میری لگائی ہوئی دیکھتی ہے، کہا اے بیٹی کیا بات ہے پریشان کیوں ہو؟ کہا ابا جان آپ نے ایک روٹی لگائی ہے وہ پک نہیں رہی، میری ساری پک گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا بیٹی وجہ کیا ہوتی ہے، میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے روٹی لگا دی ہے، وگرنہ جسے ہمارے ہاتھ لگ جاتے ہیں آگ اس پر اثر نہیں کرتی، آگ اس پر۔ آج وقت ہے سرکار علیہ السلام کے دین کے ساتھ وابستہ ہونا، یہ حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہے۔ آج اگر حضور کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ ہم پر بھی حرام فرما دے گا۔ یہ سارا مضمون یہ بتاتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو حق کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو حق کا ساتھ دیتا ہے، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر نہ وہ رشتہ داریاں دیکھتا ہے نہ وہ تعلق داریاں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے جدھر حق ہوتا ہے بس اسی کا ساتھ دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے جب باہر تشریف لائے تو آپ نے پھر ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت جو ہے وہ نازل فرمائی ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے ہیں، لِتَعَارَفُوا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم پہچانے جا سکو۔ آج کسی کو کسی خاندان کا ہونے پر کوئی فخر نہیں ہونا چاہیے، کوئی غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج ہم بھی اسلام کے باوجود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے، تمہیں جانتا نہیں میں کون ہوں۔ اسلام نے کہا نا یہ تعارف نہ کراؤ کہ میں کون ہوں، میں فلاں خاندان اور فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، تمہاری حیثیت اللہ کے ہاں اسی وقت بنے گی اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جب تم محمد عربی کی غلامی اختیار کرو، جب رسول پاک کی غلامی اختیار کرو گے، جب اسلام پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، پھر اللہ یہاں بھی بلند فرما دے گا، وہاں بھی بلند فرما دے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب اللہ کامیابی عطا فرمائے اپڑنا نہیں چاہیے۔ ہمیں تو پھل لگ دے نا پھل تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں اوے تو جانتا نہیں مینوں۔ اور سرکار نے جب مکہ فتح فرمایا، حضور اونٹنی پر سوار ہو کے جا رہے تھے تو سرکار
اور یہود و منود کے غلاموں سے اللہ تعالیٰ میں نجات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مزید نئے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب چینل علامہ سلیمان شفیق یوسی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں.